Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کی گئی ہے. سورہ بقرہ کے ابتدائی دو رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے انسانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا. دنیا کے انسان ایک طبقہ تو وہ ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے, ایمان والا. ابتدائی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک یہ طبقہ وہ ہے جو ہمیں مانتا ہے, ایمان والا ہے. اس کے بعد 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا, اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا, اللہ کو نہیں مانا. پھر 13 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا منافقین کا کہ جو کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر فائدہ دیکھا تو کبھی ادھر ہو گئے, ادھر فائدہ دیکھا تو ادھر آ گئے. مذبذب ہے بین دونوں کے درمیان, شک میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا تذکرہ کیا. یہ ابتدائی 2 رکوع میں یعنی قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ, اس میں اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجیے, سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ جو شروع کی اس میں ہدایت یافتہ بندوں کا تذکرہ فرما دیا, اور سورہ فاتحہ میں اس کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ ہمیں اپنے نافرمان بندوں کے راستے سے بچا لیجیے, تو ان کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ نافرمان کون ہے. ہدایت یافتہ بندوں کی صفات کیا ہوتی ہیں وہ بھی بیان فرما دی, اور جو راستے سے ہٹے ہوتے ہیں صراط مستقیم سے ان کے اندر کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی تفصیل سے ان 2 رکوع کے اندر اللہ پاک نے بیان فرما دی. منافقین کے چند گروہ اس سے پہلے درس میں عرض کیا تھا. آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی گروہوں میں سے 2 گروہوں کو مثال سے سمجھایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو مثال سے سمجھایا ہے, مثال دے کر.
اور خود اگلے صفحے میں بھی آیت آ رہی ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات سمجھانے کے لیے کسی مکھی کی مثال دے دے یا مکھی سے بھی زیادہ کوئی چھوٹی چیز اس کی مثال دے دے، تو مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا منافقین کا تذکرہ، ان کی صفات، ان کی برائیاں، وہ سب پچھلے درس میں عرض کی جا چکی ہیں۔ مثال یہ دی کہ منافقین میں ایک گروہ تو وہ ہے جو پکا منافق ہے، یعنی اس نے جان بوجھ کر صرف دنیاوی فائدے کے لیے زبان سے اپنے کو مسلمان کہا ہے لیکن دل میں اس کے کفر ہی کفر ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے تذکرہ کیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایسے ہیں جیسے کہیں جا رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، گھنا جنگل ہے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا، انہوں نے روشنی کے لیے آگ جلائی تو اس سے کچھ نظر آنے لگا، ذرا سا کچھ نظر آیا تو اچانک وہ آگ بجھ گئی، جب آگ بجھ گئی تو اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک انسان اندھیرے میں ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے، اور ایک انسان کے سامنے روشنی ہو اور اچانک روشنی بند ہو جائے تو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی منافقین ان کا کفر زیادہ بڑا ہوا ہے، یہ روشنی کی طرف آئے اور آ کر پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، گویا ایمان کی روشنی جلائی انہوں نے اور فوراً بجھا دی، کفر کی طرف چلے گئے، تو بالکل ایسے ہو گئے کہ اب کچھ بھی سجائی نہیں دیا۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ آگ روشن ہو گئی، قریب قریب کی ساری چیزیں چمکنے لگی، اور پھر اچانک وہ آگ اللہ تعالیٰ نے بجھا دی، روشنی کو ختم کر دیا۔ ایسے ختم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا پلا لوگ منافق ہیں، تو انہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے جو اپنے اسلام کا اظہار کیا تو اس سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسی تاریکیوں میں گم ہوئے کہ لا یبصرون، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور اب وہ ایسے ہیں سم بکم عمی، گونگے ہیں، یعنی وہ حق بات نہ زبان سے کہہ سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے دین قبول کیا تھا تو کچھ سمجھ کے کیا ہوگا، لیکن دل میں جو کہ نہیں اترا تو نہ زبان سے کہہ سکتے ہیں، نہ کانوں سے ان کے حق سننے کی صلاحیت ہے، نہ آنکھوں سے حق دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی حق کی طرف، وہم لا یرجعون، کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پھر دوسری مثال دی اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی جو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ایمان والوں کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ آیتیں قرآن کی دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہوتا دیکھتے ہیں، کسی جنگ میں فتح ہو جاتی ہے، مال غنیمت مل جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ چلو مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن پھر کبھی بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی یا کافروں کو دیکھا کہ ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کی طرف چلے جاتے ہیں، جدھر فائدہ دیکھا ادھر ہو گئے۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایسے جیسے کوئی جنگل میں جا رہا ہو اور اچانک بہت تیز بارش ہونے لگے، بارش میں بہت کڑاکے کی آواز ہو، سخت گرج ہو، اس کی وجہ سے وہ اپنے کانوں پہ انگلی رکھے، اندھیرا بہت ہو تو وہ رک جائے، پھر جیسے ہی بجلی چمکی، روشنی ہوئی، تھوڑا سا آگے بڑھا، اور جہاں بجلی کی روشنی ختم ہو گئی پھر رک گیا۔ تو یہ ان منافقوں کی مثال تھی کہ جو اپنے فائدے کے لیے جہاں ان کو مسلمانوں کے پاس فائدہ محسوس ہوا آگے ان کے پاس آ گئے، جہاں فائدہ محسوس نہیں ہوا پھر رک گئے۔ تو یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ان 4 آیات میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ تو بہت تفصیل سے منافقین کا اصل میں کئی ہفتے تفصیل سے تذکرہ ہو چکا، ان کی تمام صفات کا، ان کی برائیوں کا۔ آج جو آیت آگے کی 2 پڑھی ہے، جو تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی
گروہوں کا تذکرہ فرما کر اب اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں. دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں نے جو دعوت دی وہ دعوت دی یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دعوت تھی. یا ایھا الناس، اسی قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک جگہ فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. دنیا کی کوئی دعوت، کوئی تحریک، کوئی پارٹی یا کوئی بھی کام دنیا میں ہوتا ہو اجتماعی شکل میں، اس میں سب میں کچھ نہ کچھ گروہ بندی ہوتی ہے. کوئی اپنی قوم کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، کوئی اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، کوئی اپنی زبان کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، کوئی اپنی برادری کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اپنے رسم و رواج کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور ہر آدمی اسی میں لڑا پڑ رہا ہے. مطلب اسلام کی بنیاد یہ کہ اسلام نے ان تمام دیواروں کو ختم کر دیا. نہ کسی ملک کی بات ہے، نہ کسی قوم کی بات ہے، نہ کسی فرد کی بات ہے، نہ کسی برادری کی، کسی کی بات نہیں، کسی مذہب والوں کی بات نہیں. دنیا کے انسانوں کی 3 تقسیمیں کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر ساری دنیا کے انسانوں سے کہا، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات اور گاؤں کا رہنے والا ہو، ملک کا پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، کچھ بھی ہو، ایک عام انسان ہو، سب سے خطاب کر کے کہا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں. یہ ہے اس دعوت کی بڑائی اور عظمت. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک نے ہم سب کو ختم نبوت کی برکت سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر اس عظیم دعوت کا ہمیں یعنی گویا ایک ذمہ دے دیا کہ تم اس عظیم دعوت سے جڑے ہو جس کی مخاطب دنیا کی ساری انسانیت ہے. کوئی ایک فرد نہیں ہے، کوئی ایک قوم نہیں. ہم کسی فرد کی بات نہیں کرتے، کسی قوم کی بات نہیں کرتے. یہ خطاب مسلمانوں سے بھی ہے جو پہلا گروہ اللہ نے تذکرہ فرمایا، یہ خطاب ان لوگوں سے بھی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، دوستوں سے بھی ہے، دشمنوں سے بھی ہے، اور ان لوگوں سے بھی ہے جو دوستی اور دشمنی کے بیچ میں، منافقین سے بھی ہے. یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں. اب دعوت کیا ہے؟ کتنی سیدھی دعوت ہے قرآن پاک کی. اے دنیا بھر کے انسانوں، صرف 3 باتوں کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی. یہ 3 کام کرو جو دین اسلام کا کے بنیادی عقائد ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 5 آیات میں، اس تیسرے رکوع کی ابتدائی 5 آیات میں بہت ہی مختصر الفاظ میں لیکن بہت جامع انداز میں بیان فرمائے. دین اسلام کے بنیادی 3 عقائد ہیں. ایک اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور آخرت کا اقرار. ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ایک نئی دنیا قائم ہوگی، وہاں حساب و کتاب ہوگا. یہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے دنیا کے انسانوں یہ 3 باتیں مان لو. اور پھر کتنے پیارے انداز میں اللہ نے فرمایا، ایسے سادے اور آسان الفاظ میں اور اتنے مختصر الفاظ میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو. ہم لوگ عبادت کا لفظ اصل میں جب بولتے ہیں تو ذہن چند چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے. لیکن عربی زبان میں اور قرآن کی اصطلاح میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. عبادت کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. تو اب جو دوسرے کام کر رہے ہیں وہ مقصد میں نہیں ہے. عبادت کا مقصد یہ ہے، قرآن کی اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں کہ تذلل، عاجزی، کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کی مان کر زندگی گزارنا. یہ یعنی بندے بن جاؤ. کس کی بندگی کرو، کس کی بات مان کر زندگی گزارو. اس کے لیے ڈرا دھمکا کر نہیں کہا، بلکہ اتنے یعنی ایسے انداز سے کہا کہ انسان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. فرمایا ربکم،
اپنے رب کی بندگی کرو، جو تمہیں پال رہا ہے اس کی بندگی کرو، اس کے بندے بن کر زندگی گزارو. یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب کی، اعبدوا ربکم، جس سے خطاب ہو رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے تم اپنے رب کی عبادت کرو، جو تمہیں پال رہا ہے اس کی عبادت کرو. تم میرے رب کی نہیں کرتے، اپنے رب کی تو کرو جو تمہیں پال رہا ہے. اور پھر صرف پال ہی نہیں رہا ہے، الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، پال بھی رہا ہے اور تمہیں پیدا بھی اسی نے کیا ہے. کوئی دنیا میں انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی اور نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. یہ تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں میں آٹومیٹک دنیا میں آ گیا، سب کا انکار کر دے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی اور نے پیدا کیا. یا دنیا کا آگے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی، مثلا فرمایا تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، اور زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، زمین سے غلہ نکالا، یہ سب کچھ کیا. اب یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی، انسانوں کی تخلیق، آسمان کا بنانا، زمین کا بنانا، آسمان سے پانی کا برسانا، زمین سے غلے کا نکالنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں دنیا میں آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے ڈنڈے کی چوٹ پر کہا کہ میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. کوئی دنیا میں یہ بتا دے کسی بھی مذہب کا کہ کوئی اور پانی برساتا ہے، اس کی دلیل مضبوط دلیل کے ساتھ. ایسے تو کوئی بھی کھڑا ہو کہتے ہیں کہ بلا برساتے، دلیل ہونا چاہیے اس کے پیچھے. تو کوئی دنیا کا انسان نہ کسی نے خود آج تک یہ دعویٰ کیا کہ آسمان سے پانی میں برساتا ہوں، یہ آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، زمین سے غلہ میں نکالتا ہوں. اور نہ دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں کسی اور کے بارے میں یہ ہے کہ فلاں نے یہ دنیا بنائی ہے. ساری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. آسمان اللہ نے بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، اور آسمان سے پانی اللہ برساتے ہیں، زمین سے غلہ اللہ اگاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب اللہ پاک کر رہے ہیں تو بات بھی انہیں کی ماننی چاہیے. یہ تو عقل کی موٹی سی عقل رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب ساری سب چیز ان کے قبضے قدرت میں ہے، انہیں کے کرنے سے سب ہو رہا ہے، تو ہم بات بھی انہیں کی مانیں گے. تو بالکل سادے انداز میں یہ بات اللہ پاک نے ابتدائی 5 آیات میں بیان فرمائی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے بندے بن کر زندگی گزارو، اس کی اطاعت کی زندگی گزارو. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل موٹی موٹی باتیں سمجھا دی کہ دیکھو تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے، تمہاری روٹی کا بھی انتظام ہم کرتے ہیں، آسمان کے پانی پہ بھی برساتے ہیں، زمین سے غلہ پہ بھی اگاتے ہیں، ساری ضرورتیں ہم پوری کر رہے ہیں. اور پھر رسالت کے لیے معجزات سب سے اہم ہوتے ہیں. تو معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جب ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا اور اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، ہر شک اور شبے سے بالاتر ہے، تو جس نبی کو ہم نے یہ معجزہ دیا اس نبی کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لے آؤ. اور پھر جب تم اس کا اقرار کر لو گے کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہے ہیں، خالق ہے، مالک ہے، تو ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، ان کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب ان کے حکم پتہ کیسے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کب راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، کیا کروانا چاہتے ہیں. اس کے لیے رسولوں پیغمبروں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ پاک نے اسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا. انہوں نے بتا دیا کن کاموں سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں. اب ان رسولوں اور پیغمبروں کی بات مان کر اللہ کے حکموں پر چلتے رہو گے تو ہوگا کیا؟ ایک دن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک نئی دنیا قائم ہوگی، وہاں اگر اسی پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو جنت ملے گی. پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اور نہیں مانو گے تو اللہ نے جہنم کی تیار کر رکھی ہے، عذاب ہوگا، سزا ہوگی. بالکل سادے سادے موٹے الفاظ میں ایسی بات اللہ نے ارشاد فرمائی جو دنیا کا ہر انسان سمجھ سکتا ہے. کسی ایک فرد اور کسی ایک قوم کے لیے دعوت نہیں، دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب کر کے اللہ فرماتے اے انسانوں، جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو.
اب عبادت کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ سیکھنے کے لیے کسی کو اپنا رسول اور پیغمبر تسلیم کر لو. آخری پیغمبر اور رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی مان لو. اللہ کے حکموں پر چلو گے، نبی کی مان کر چلو گے، آخرت میں جنت مل جائے گی. دنیا ختم ہوگی، آخرت چاہے ہوگی، جنت مل جائے گی. یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں جو اللہ پاک نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے، اب جب احکامات شروع ہو رہے ہیں گویا قرآن پاک کے، تو سب سے پہلے انہی تینوں عقائد کا تذکرہ فرمایا. فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی. ایک لفظ بہت ہی جامع ہے، یعنی کہیں انسانوں کو یہ پیغام نہیں دیا جا رہا ہے کہ تم ہماری بات مان لو، جو کچھ ہے تمہارے اپنے نفع کے. ربکم، تمہارا رب ہے وہ. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے لوگ آئے سب کو پیدا کیا ہے. اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے ایک بات اور لکھی ہے کہ اس میں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے. الذی خلقکم، اور پھر ہے والذین من قبلکم، یعنی اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اس کے بعد کچھ نہیں کہا کہ حالانکہ ہونا چاہیے تم سے بعد میں بھی جو آئیں گے ان کو بھی پیدا کرے گا. تو مفسرین نے لکھا ہے دراصل الذی خلقکم سے مراد یہ ہے کہ اے امت محمدیہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک آنے والی جتنے انسان ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، چاہے وہ مانتے ہو یا نہ مانتے ہو. تو اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنی امتیں آئیں، جتنے پیغمبروں کی، ان تمام امتوں کو بھی ہم نے پیدا کیا. اب والذین من بعدکم اس لیے نہیں فرمایا کہ بعد میں کوئی امت آنی نہیں ہے، آخری امت ہے یہ. اس لیے یہ آیت ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی نئی امت، کوئی نئی شریعت قیامت تک نہیں آئی. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے بچ سکو. تتقون قرآن پاک میں الگ الگ مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. کہیں تقوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمہارے اندر تقوی، جیسے روزے کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہاں تتقون کا مطلب یہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور یہاں تتقون کا مطلب ہے بچنا، کہ تم جہنم سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنی جن صفات کا تذکرہ فرمایا اس آیت میں اور اگلی آیت میں، الذی جعل لکم الارض فراشا، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. آسمان کے بارے میں ابھی تک جو ہماری سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آسمان کچھ نہیں. آج سے کئی سو سال پہلے تک یہ سائنس کچھ نہیں سمجھتی تھی، اب کچھ سمجھنے لگی، یہاں تک پہنچی ہے. کل کچھ اور بھی کہہ سکتی ہے. دین اسلام کی بنیاد سائنس پر نہیں ہے. جو باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں ترقیات اور بڑھ جائیں اور اتنی ترقی ہو جائے کہ لوگ آسمان کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ آسمان کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، تو ان 7 آسمانوں کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں. تو آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے پھلوں سے تمہارے لیے روزی پیدا کی. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو. یہ عربوں سے خطاب ہے. اور مکے کے لوگ، عرب جو تھے، وہ چاہے مکے میں ہو یا مدینہ منورہ میں ہو، عربوں کے یہاں اللہ کا تصور تھا، وہ جانتے تھے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا.
تو اسی لیے فرمایا تمہیں معلوم ہے، اور دنیا کا ہر انسان یہ جانتا ہے کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا اس کو تلاش کر لو کس نے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت اور بندگی شروع کر دو. آسمان سے پانی برس رہا ہے، تلاش کرو کون برسا رہا ہے. سائنس کہتی ہے کہ زمین سے بخارات سمندر سے اٹھتے ہیں اور پھر بادل یہ بخارات کون اٹھا رہا ہے؟ پھر سمندر میں، یہ سمندر بھی کس نے پیدا کیا جہاں سے بخارات اٹھ رہے ہیں؟ تحقیق کرو، جاؤ پہنچو، آخری میں پہنچو گے اللہ ہی تک. یہ سب کچھ بنایا اللہ نے، تو جب اللہ نے بنایا اسی کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. یہ جتنی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی ہیں، ان تمام صفات، یہ ساری کی ساری صفات ایسی ہیں جس سے بندے کے دل کے اندر اللہ پاک کی محبت پیدا ہو. ربکم، اس سے بھی محبت پیدا، جو پال رہا ہے اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے پالنے والے سے. پھر خلقکم، پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہو، پیدا کیا ہو، اس سے کتنی محبت ہوگی. پھر جو ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، آسمان سے بارش برسا کر زمین کی جتنی انسان کی جسمانی ضرورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ضرورتیں اللہ نے زمین کے اندر رکھی ہیں. وہ سب زمین سے پیدا کر رہا ہے. جتنی ضرورتیں، مکان ہو، روٹی ہو، کپڑا ہو، ساری ضرورتیں اللہ پاک نے زمین کے اندر رکھی ہیں. زمین سے سب کو پیدا کر رہا ہے، کھلا رہا ہے. تو جب اتنی نعمتیں اللہ پاک نے دے رکھی ہیں تو اس سے محبت ہونا چاہیے. یعنی تمہاری یہ جو عبادت ہے، اللہ کی جو بندگی کرو، اللہ کے جو احکامات پر عمل کرو، محبت کی بنیاد پر کرو. محبت کی، جب انسان اللہ کی محبت کی بنیاد پر کوئی کام کرتا ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے حکموں پر کوئی سوال نہیں کرتا. دیکھیں دنیا میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، اور جس سے انسان کو محبت ہو جائے، اگر وہ کسی کو اللہ والوں سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی ناجائز محبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی سے بھی محبت ہو جائے، جائز ناجائز، جس سے محبت ہو گئی تو پھر انسان اپنے محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور محبوب اگر کوئی کام کہہ دے تو سوال نہیں کرتا. مثلا محبوب کہہ دے کہ رات میں 2 بجے اٹھ کر میرے پاس آنا ہے، تو محبت کرنے والا اس دن سوئے گا نہیں کہ میرے محبوب نے 2 بجے رات میں بلایا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ تمہیں ایسا لباس پہن کر آنا ہے تو محبت کرنے والا پوچھے گا نہیں کہ آپ ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں، اس لباس سے کیا لینا دے رہا. وہ تو بلکہ اگر وہ محبوب اشارہ بھی نہ کرے، کہے بھی نہ، اس کے اشاروں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ محبت کا تقاضا ہے. اللہ پاک کی محبت جب دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان دین کے ایک ایک حکم پر، اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی خود بخود کوشش کرے گا. تو ایک کام تو محبت پیدا ہونے کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے شکوک و شبہات، سوالات، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. پھر انسان یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کا حکم کیا ہے، کیوں ہے، نہیں پوچھتا ایسا کیوں کہا ہے، کیا یہ بتائیے کیا کرنا ہے. دوسرے جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کے دل سے لالچ ختم ہو جاتی ہے. وہ جو کام کرتا ہے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، بدلے میں کچھ نہیں چاہتا. اسی لیے بہت مشہور واقعہ ہے، رابعہ بصریہ بڑی اللہ والی گزری ہے خاتون. ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں آگ لیے تھی اور ایک ہاتھ میں پانی. کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جا رہی ہو پانی ڈال کر جہنم کی آگ بجھا دوں گی، اور یہ آگ ہے اس سے جنت جلا دوں گی، تاکہ لوگ جنت کے شوق میں عبادت نہ کریں یا جہنم کے خوف سے گناہوں سے نہ روکیں، بلکہ جو کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور ایک حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں اور جنت مانگتا ہوں. جنت کو بعد میں کہا، اللہ کی رضا کا تذکرہ پہلے کیا. تو محبت کے تقاضا، جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، شکوک اور شبہات، سوالات دل کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرا کاروبار بہت اچھا ہو جائے گا، دینداری اس لیے اختیار نہیں کرتا کہ مجھے یہ فلاں فلاں چیزیں مل جائیں گی، بلکہ وہ جتنی چیزیں کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. پھر تلاش کر کر کے کرتا ہے، یعنی ایسا تلاش کرتا ہے. اللہ والوں نے لکھا ہے کہ پھر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی نے وضو کیا ہے تو کیسے کیا ہے، اگر بیٹھ کر کیا ہے تو میں بیٹھ کر کروں گا، اونچی جگہ بیٹھ کر کیا ہے تو میں اونچی جگہ بیٹھ کر. بلکہ ایسے بھی لوگ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے. حدیثوں میں آتا ہے کتنا اس کی مقدار بتائی ہے، کتنے مقدار میں
वजू किया करते थे, अब उनसे ज्यादा कामिल वजू किसका होगा? उसी मिकदार को मुतय्यन किया कि उसी मिकदार में जिस मिकदार पानी को इस्तेमाल किया करते थे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी मिकदार में हम भी वजू करें। जब मोहब्बत पैदा हो जाती है तो फिर एक एक अदा पर अमल करना उसमें मजा आने लगता है, लुत्फ आने लगता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने जितनी सी बात बयान फरमाई वो सब ऐसी कि दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए। फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के इंसानों, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो जो तुम्हें पाल रहा है, उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा भी किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया ताकि तुम जहन्नम से बच सको। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ, और उस रब की इबादत करो जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, आसमान को छत बनाया, व अनज़ला मिनस समाई माअ, और आसमान से पानी नाज़िल किया, फ़अख़रज बिही मिनस समरात, और फिर उस पानी के जरिए से फलों से तुम्हारे लिए रोजी का इंतजाम किया। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, जब वो ऐसा रब है तो उस रब के साथ, उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। व अंतुम तअलमून, और तुम जानते भी हो ये बात। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक की सच्ची मोहब्बत, दीन की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा फरमाए। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों को दरगुज़र फरमा दीजिए, अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दीजिए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दीजिए, दीन की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान। अल्लाह हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत को डेल दीजिए, दीन की मोहब्बत और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को डेल दीजिए। दुनिया की तमाम मोहब्बतों से हमारे दिलों को पाक और साफ फरमा दीजिए, पाक और साफ फरमा दीजिए। अपनी बंदगी करने की तौफीक अता फरमाइए, अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाइए। शिर्क की हर किस्मों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाइए, शिर्क की हर किस्मों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह, सारी दुनिया के इंसानों तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए। ऐ अल्लाह, सारी दुनिया के इंसानों को अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमा दीजिए, अपना बनकर जिंदगी गुजारने वाला बना दीजिए, अपने हुक्मों पर चलने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह, नाफरमानियों से हम सब की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह, बहुत मुबारक और बरकत वाला महीना आने वाला है। ऐ अल्लाह, उस महीने के एक एक लम्हे की कद्र की तौफीक अता फरमाइए, आफियत के साथ उस महीने तक हम सबको पहुंचा दीजिए। उस महीने की रहमतों और बरकतों से हम सबको मालामाल फरमाइए। वो माह मुबारक आप तक़वे के लिए अता फरमाते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको उस माह मुबारक में तक़वा अता फरमा दीजिए, तक़वा अता फरमा दीजिए, तक़वे वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इस दर्स कुरान को कबूल फरमा दीजिए, कुरान पाक को हमारे दिलों की बहार बना दीजिए, कुरान पाक को हमारे दिलों की बहार बना दीजिए। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबीअ क़ुलूबिना, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबीअ क़ुलूबिना व हुमूमि अहज़ानिना व हुमूमि अहज़ानिना। ऐ अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता फरमाइए, जो मांगना चाहिए नहीं मांग सके वो भी अता फरमाइए। हमारी दुआओं को अपने फज़ल व करम से अपने आखिरी और प्यारे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तौफीक में कबूल फरमाइए।